بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج میں گھر سے مانگنے کے لیے نکلی تو باہر بہت تیز دھوپ تھی۔ گرمی اپنی شدت پر تھی۔ میں مانگنے بالکل نہیں جانا چاہتی تھی، لیکن میری سوتیلی ماں نے مجھے زبردستی مانگنے کے لیے گھر سے نکالا۔ اس نے مجھے کھانے تک کے لیے کچھ نہیں دیا۔ سوتیلی ماں نے بولا مانگ کر لاؤ گی تو ہی کھانا ملے گا۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کی رو رو کے بہت منتیں کی کہ آج بہت شدید گرمی ہے، آج مجھے مت بھیجیں، میرا دل بہت گھبرا رہا ہے گرمی کی وجہ سے، میرا جی نہیں چاہ رہا آج مانگنے جانے کو۔ پر سوتیلی ماں ضد پکڑے ہوئے تھی۔ میری ایک نہ سنی اور مجھے مار کے بھوکی پیاسی گھر سے نکال دیا اور بولا جا مانگ کے لا، اب گھر تبھی آنا جب کچھ مانگ کے لائے گی، ورنہ تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ میں روتی ہوئی سخت دھوپ میں گھر سے نکل آئی تھی۔ دھوپ بھی بہت تیز تھی۔ اتنی تیز دھوپ میں ایک قدم بھی چلنا مجھ سے مشکل نظر آ رہا تھا۔ سوتیلی ماں کے ڈر سے میں گھر میں واپس نہیں جانا چاہتی تھی۔ چلتے چلتے میں ایک فٹ پاتھ پر پہنچی۔ میں نے صدا لگانی شروع کی، پر کچھ فائدہ حاصل نہ ہوا۔ کسی ایک انسان نے بھی مجھ پر ترس کھا کے مجھے 1 روپیہ بھی نہ دیا۔ شام ڈھلنے کو آ چکی تھی اور تیز دھوپ سے میں نڈھال ہونے لگی، لیکن میری صدا کسی نے نہ سنی۔ میں سوچنے لگی صبح سے کوئی پیسہ بھی جمع نہیں ہوا کہ کچھ کھانے کو ہی خرید لیتی۔ میں نڈھال ایسے ہی فٹ پاتھ پر بیٹھی ہوئی تھی کہ میری نظر ایک بہت گھنے درخت پر پڑی۔ میں اٹھ کر اس سایہ دار درخت کے نیچے جا کر بیٹھی۔ ابھی میں جا کر بیٹھی ہی تھی اور سوچنے لگی کہ کیا قسمت پائی ہے میں نے۔ میں اپنے اماں ابا کو یاد کرتے ہوئے رونے لگی کہ اچانک سے ایک بہت ہی خوبصورت لڑکی میرے قریب آئی۔ اس کا آدھا چہرہ کپڑے سے ڈھکا ہوا تھا۔ پہلے تو میں اسے دیکھ کر ڈر گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھ سے سب ماجرا پوچھا۔ میں نے بتایا کہ میں صبح سے مانگنے کے لیے بیٹھی ہوں، 1 روپیہ بھی جمع نہیں ہوا۔ بغیر پیسوں کے اگر میں گھر گئی تو میری سوتیلی ماں مجھے مار مار کر میرا برا حال کر دے گی۔ اس ڈر کی وجہ سے میں گھر بھی نہیں جا سکتی۔ وہ خوبصورت لڑکی مسکراتے ہوئے میرا چہرہ دیکھ رہی تھی اور میں حیرانی کے ساتھ اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ میری ساری بات سننے کے بعد وہ لڑکی اٹھی اور میرے ہاتھ میں 100 کے بہت سارے نوٹ تھما دیے۔ میں حیرت سے اس کی طرف تکتی رہی۔ آج سارا دن میں یہ پہلی لڑکی تھی جس کو مجھ پر ترس آیا۔ میں اتنے سارے نوٹ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہونے کے ساتھ ساتھ حیران بھی تھی۔ اس مہربانی کی مجھے کوئی وجہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ اس نے میرے ہاتھ میں پیسے تھمائے اور بنا کچھ بولے جانے لگی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی۔ میں یہ سوچ سوچ کر خوش ہو رہی تھی کہ آج میری قسمت مجھ پر اتنی مہربان کیسے ہو گئی۔ مجھے بہت زیادہ خوشی ہو رہی تھی۔ میں جلدی سے اٹھی اور گھر کا راستہ لیا۔ گھر جاتے جاتے میں نے کھانے کے لیے کچھ سامان لے لیا۔ میرے چہرے پر بہت زیادہ خوشی جھلک رہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھٹکھٹایا میری سوتیلی ماں نے دروازہ کھولا۔ دروازہ کھولتے ہی میری سوتیلی ماں میرے پہ ٹوٹ پڑی اور غصے سے بولنے لگی، کہاں گئی تھی تو اب تک؟ کچھ کما کے بھی لائی ہے کہ خالی ہاتھ لٹکاتے گھر واپس آ گئی ہے؟ میں نے تجھ سے کہا تھا کہ خالی ہاتھ گھر واپس مت آنا، ورنہ میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ غصے سے بولتے ہوئے میری سوتیلی ماں کی نظر میرے ہاتھوں پر پڑی۔ میرے ہاتھوں میں ڈھیر سارا کھانے کا سامان دیکھا تھا تو میری سوتیلی ماں بولی، کچھ پیسے بچا کے بھی لائی ہے یا اپنے کھانے کا سامان ہی لے آئی ہے سارا؟ میں نے کہا ماں آج تو ایک عجیب ماجرا ہو گیا، دیکھ اتنا سامان لانے کے باوجود بھی میرے پاس پیسے بچ گئے ہیں۔ میری سوتیلی ماں یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوش ہوئی۔ جلدی سے میرے ہاتھ سے پیسے کھینچے اور ساتھ ہی کھانے کا سامان بھی۔ میں حیران کھڑی دیکھتی رہ گئی۔ خیر بہت زوروں کی بھوک لگی ہوئی تھی۔ میں نے ماں سے کہا ماں مجھے کھانے کے لیے کچھ دے دو، میں نے کل سے کچھ نہیں کھایا۔ ماں نے کہا ہاں ہاں دیتی ہوں، تجھے تو ہر وقت بھوک ہی لگی رہتی ہے، اور تھوڑا سا کھانا پلیٹ میں ڈال کر غصے سے میری طرف پھینکا اور کہا لے کھا لے مر لے۔ ماں باپ تو مر گئے تیرے، میرے سینے پر تیرا بوجھ ڈال کے، پتہ نہیں کب تک یہ بوجھ مجھے اٹھانا پڑے گا۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ایک ٹھنڈی آہ بھری اور اپنی سوتیلی ماں سے کہا ماں ایسا کیوں بول رہی ہو؟ دیکھو جیسا تم نے کہا تھا میں نے تو ویسا ہی کیا، پھر بھی تم مجھ سے ناراض ہو۔ تو ماں نے جھٹ سے مجھے ڈانٹ دیا، اچھا اب زیادہ بننے کی ضرورت نہیں ہے، کھانا کھا کر اور جلدی سے سو جا، صبح پھر جانا ہے، اور صبح بھی اگر اسی طرح پیسے نہ آئے تو گھر کا راستہ بھول جانا، گھر آنے کی کوئی ضرورت نہیں، جہاں جگہ ملی وہیں چلی جانا، میں تم جیسی ویلی کو نہیں کھلا سکتی۔ دکھی دل کے ساتھ میں نظریں جھکائے کھانا کھاتی رہی۔
میں ساری رات سوچتی رہی کہ میں ماں کے ہر حکم کو مانتی ہوں، جتنا بھی ہو جیسا بھی ہو سب لا کے ماں کی ہتھیلی پر رکھتی ہوں۔ اس کے باوجود بھی ماں مجھ سے کبھی راضی نہیں ہوتی۔ کسی نے سچ کہا ہے کہ ستیلی ماں کے ساتھ جتنا بھی اچھا سلوک کر لو، ستیلی ہمیشہ ستیلی ہی رہتی ہے۔ میں اپنے ماں باپ کو یاد کر کے رونے لگی اور روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ خواب میں کیا دیکھتی ہوں کہ وہی خوبصورت حسین چہرہ میرے سامنے کھڑے مسکرا رہا ہے۔ میری آنکھ کھل گئی۔ اپنے ارد گرد دیکھا تو کچھ بھی نہیں تھا۔ میں سوچنے لگی آخر وہ لڑکی کون تھی، کہاں سے آئی، اتنی سخی، اتنی نیک دل، جس کی وجہ سے میری جان بچ گئی، نہیں تو میری سوتیلی ماں تو مجھے کچا ہی چبا جاتی۔ میں نے خدا کا شکر ادا کیا اور پھر سے سو گئی۔ صبح ماں نے مجھے فجر کے وقت ہی اٹھا دیا۔ اٹھ جا کہ سارا دن بستر ہی توڑتی رہے گی، اٹھو اور اٹھ کے مانگنے کی تیاری پکڑو۔ میں نے کہا ماں ابھی تو گھپ اندھیرا ہے، مجھے ڈر لگتا ہے، ابھی تو ٹھیک سے دن بھی نہیں چڑھا۔ میرا یہ کہنا تھا کہ ماں تو غصے سے آگ بگولا ہونے لگی اور بولی ٹھیک ہے، چل جا کے میرے لیے کچھ کھانے کے لیے لے کر آ، بڑی شدت سے بھوک لگی ہے اور گھر کا کام کس نے کرنا ہے، وہ کیا تیرا باپ کرے گا یا تیری ماں کرے گی؟ میں نے کہا ماں کیوں کوستی رہتی ہو، ہر وقت میرے ماں باپ کو ان کا کیا قصور ہے؟ میرا اتنا ہی کہنا تھا کہ ماں نے ایک زوردار تھپڑ میرے منہ پر دے مارا اور بولی آگے سے زبان چلاتی ہے، جتنا کہا ہے اتنا کر، دفع ہو جا یہاں سے اور جا کے میرے لیے کھانے کے لیے لے کر آ۔ میں چپ چاپ کمرے سے باہر آ گئی اور ماں کے لیے ناشتہ بنانے لگی۔ میں زیادہ رو رہی تھی اور دل ہی دل میں یہ سوچ رہی تھی کہ کیسی ظالم عورت ہے، اس کو تو ماں کا مطلب ہی نہیں پتا، شاید اسی لیے خدا نے اسے اولاد سے نہیں نوازا تھا۔ خیر ماں کو ناشتہ دے کر میں نے گھر کا کام کاج تو ختم کیا اور مانگنے کے لیے پھر سے اسی ٹھکانے پر جا پہنچی۔ آج میں نے صدا نہیں لگائی تھی، بس خاموشی سے جا کر اسی جگہ پر بیٹھ گئی۔ میری نظریں اس خوبصورت حسینہ کو تلاش کر رہی تھیں۔ پتہ نہیں کیوں میرا دل کہہ رہا تھا کہ وہ آج بھی آئے گی۔ سارا دن میں اس کی راہ تکتی رہی، پھر وہ مجھے کہیں نظر نہ آئی۔ میں مایوس ہو کر پھر سے اس درخت کے نیچے جا بیٹھی۔ جیسے ہی میں اس درخت کے نیچے جا کر بیٹھی تو مجھے وہ خوبصورت حسینہ نظر آئی۔ میں بہت زیادہ حیران تھی کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ جب میں فٹ پاتھ پر بیٹھی تھی تو کوئی نہیں تھا، اب میں اس درخت کے نیچے آ کے بیٹھی ہوں تو وہ لڑکی مجھے نظر آ رہی ہے۔ میں نے اپنے ذہن پر زور نہ دیتے ہوئے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا۔ وہ مجھے دیکھ رہی تھی، اس کے چہرے کی چمک یہ بتا رہی تھی کہ وہ میرا ہی انتظار کر رہی تھی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے اس سے پوچھا آپ کہاں تھیں؟ میں صبح سے آپ کی راہ تک رہی تھی، آپ مجھے کہیں نظر نہیں آئی۔ وہ خاموش رہی اور مسکرانے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ میری سوتیلی ماں تو جتنا بھی کر لو خوش نہیں ہوتی، آج پھر مجھے یہ کہہ کر بھیجا ہے کہ اگر کل کی طرح زیادہ پیسے نہ لے کر آئی تو تیری ٹانگیں توڑ دوں گی۔ مجھے بہت ڈر لگ رہا ہے، میں خالی ہاتھ گھر گئی تو وہ مجھے بہت مارے گی۔ میں رونے لگی، وہ مسکراتی رہی اور مجھے مسلسل دیکھتی رہی۔ میں حیران تھی کہ وہ میری کسی بھی بات کا جواب کیوں نہیں دیتی۔ خیر اس نے میرا ہاتھ پکڑا اور میرے ہاتھ پر پہلے سے بھی زیادہ نوٹ رکھ دیے۔ میں دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ میں نے پیسوں کو پکڑا، بے ساختہ میرے منہ سے نکلا آپ کون ہیں اور آپ میری اتنی مدد کیوں کر رہی ہیں؟ وہ لڑکی مجھے دیکھتی رہی مگر اپنی زبان سے ایک لفظ نہیں بولی۔ میں اس تجسس میں تھی کہ اس کی آواز سنوں۔ میں نے پھر سے اپنا سوال دہرایا۔ وہ خاموش مجھے دیکھتی رہی اور دیکھتے ہی دیکھتے وہ میری آنکھوں سے اوجھل ہو گئی۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ خیر پیسے اتنے تھے کہ مجھے اور کچھ سوچنے کا موقع ہی نہ ملا۔ میں جلدی سے اٹھی اور گھر کی طرف چل دی۔ آج بھی ماں دروازے پر ہی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کٹکھٹایا ماں نے دروازہ کھولا۔ میرے ہاتھ میں لال لال نوٹ دیکھ کر ماں کی تو جیسے رال ہی ٹپک گئی۔ جلدی سے میرے ہاتھ سے سارے پیسے کھینچے اور اندر چلی گئی۔ میں نے بولا ماں کھانے کے لیے کچھ ہے؟ تو غصے سے بولی میں تیرے باپ کی ملازم نہیں جو تیرے لیے کھانا بناتی، میری تو اپنی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، چل نکل یہاں سے اور جا کے میرے لیے کھانا بنا، بہت زوروں کی بھوک لگی ہے، سارے دن کی تھکی آ رہی ابھی یہ سننا باقی تھا۔ مجھے بہت غصہ آ رہا تھا اپنی سوتیلی ماں پہ، مگر میں کیا کرتی، چپ چاپ اٹھی اور کچن میں جا بیٹھی۔ ماں کے ظلم تو دن بدن بڑھتے جا رہے تھے، میرے ہی دیے ہوئے پیسوں پر راج کر رہی تھی اور مجھے ہی ہر وقت کوستی رہتی۔ مجھے بہت غصہ آتا مگر میں برداشت کر جاتی۔ خیر میں روز ایسے ہی جاتی اور وہ لڑکی مجھے ایسے ہی نوٹوں سے بھر کے گھر واپس بھیج دیتی۔ کچھ وقت تک ایسے ہی چلتا رہا۔ پھر ایک دن نہ جانے ماں کو کیا سوجی، ماں نے مجھے بہت زیادہ مارا۔ میں نے پوچھا میرا کیا قصور ہے، سارا کچھ تو کرتی ہوں، پیسے بھی لا کر تمہاری ہتھیلی پر رکھتی ہوں، گھر کا سارا کام بھی کرتی ہوں،
تھک ٹوٹ جاتی ہوں، تمہاری گالیاں بھی کھاتی ہوں، اس کے باوجود بھی اف تک نہیں کرتی، تو پھر کیوں مجھے مار رہی ہو؟ میں کیوں کر تمہاری مار کھاؤں؟ میرا قصور تو بتاؤ۔ میرا اتنا بولنا تھا کہ ماں نے مجھے اور زیادہ مارنا شروع کر دیا اور غصے سے چیخنے لگی۔ زبان چلاتی ہے میرے ساتھ، مجھے معلوم ہے تو یہ پیسہ کس طرح کما رہی ہے اور کہاں سے لا رہی ہے۔ میں نے ماں سے پوچھا کیا مطلب ہے تمہارا؟ کہاں سے لاتی ہوں میں یہ پیسے؟ تم میری ذات پر شک کر رہی ہو؟ میں نے پوچھا۔ ماں نے کہا شک کرنے کی کیا ضرورت ہے، جو نظر آ رہا ہے وہی بول رہی ہوں۔ مجھے ماں نے بہت زیادہ مارا۔ میرے محلے میں یہ خبر آگ کی طرح پھیل گئی، سب لوگ مجھے عجیب سی نظروں سے دیکھتے۔ ماں نے ہر جگہ یہ بات پھیلا دی تھی کہ میرا کسی کے ساتھ چکر ہے اور میں یہ پیسے اسی سے لے کر آتی ہوں۔ میرے ان پیسوں کو حرام کی کمائی قرار دے دیا گیا۔ نہ جانے ماں کے دل میں یہ بات کہاں سے بیٹھ گئی۔ میری ماں نے مجھے مار کر میرے ہی گھر سے نکال دیا۔ میں روتی رہی، بلکتی رہی، چیخ چیخ کر اپنی پاک دامنی کا دعویٰ کرتی رہی، پر میری کسی نے ایک نہ سنی۔ ظلم پہ ظلم کرتے گئے یہ لوگ۔ میں بہت ٹوٹ چکی تھی، جی چاہتا تھا کسی کنویں میں چھلانگ لگا کر اپنی جان دے دوں۔ کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ماں نے ایسا کیوں کیا، میرا تو کوئی ٹھکانہ بھی نہیں تھا۔ اب میں کہاں جاتی؟ روتی گھر کے دروازے کے باہر دروازہ پیٹنے لگی، اپنی ماں کو آوازیں دیتی رہی کہ میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، یہ پیسے مجھے ایک باجی نے دیے ہیں، آپ چاہیں تو جا کے ان سے مل سکتی ہیں۔ پر میری بات کا کسی نے یقین نہ کیا۔ ساری رات رونے کے بعد جب صبح ہوئی تو ماں نے دروازہ کھولا۔ ماں نے مجھ سے بولا ایک شرط پر تو اس گھر کے اندر داخل ہو سکتی ہے، یا تو تم مجھے اس عورت سے ملوا دو جو تمہیں یہ پیسے دیتی ہے، یا پھر تم میرے بتائے ہوئے لڑکے سے نکاح پڑھا کے عزت کے ساتھ اس گھر سے رخصت ہو جا۔ اس کے علاوہ تمہارے پاس کوئی اور چارہ نہیں ہے۔ ماں جہاں میرا رشتہ کرنا چاہتی تھی وہ چور، اچکا، لفنگا تھا۔ مجھے وہ لڑکا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ وہ میری سوتیلی ماں کا اکلوتا بیٹا تھا۔ چوری کے چکر میں وہ 6 ماہ باہر رہتا تو 6 ماہ اس کے جیل میں گزرتے۔ میں نے صاف انکار کر دیا۔ میں نے کہا کہ میں کبھی بھی شادی کے لیے ہاں نہیں کروں گی، چاہے میری جان لے لو، میں تمہارے بیٹے سے کبھی شادی نہیں کروں گی۔ میری سوتیلی ماں نے کہا کہ اگر تو شادی نہیں کرے گی تو اس گھر میں واپس بھی کبھی نہیں آئے گی۔ میں روتی رہی، چیختی رہی، تھک ہار کر مجھے اپنی ماں کی شرط ماننی پڑی۔ میں نے اپنی ماں سے کہا ٹھیک ہے، میں آپ کو اس باجی سے ملوا دیتی ہوں، آپ بھی ایک وعدہ کریں اگر میں سچی ثابت ہو گئی تو آپ مجھے کبھی بھی اپنے ناکارہ بیٹے سے شادی کرنے کے لیے مجبور نہیں کریں گی۔ میری سوتیلی ماں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے میرا بازو پکڑا اور کھینچتے ہوئے مجھے اسی فٹ پاتھ پر لے گئی جہاں میں روز جا کر بیٹھتی تھی۔ کتنی دیر انتظار کرنے کے بعد بھی وہ خوبصورت چہرہ مجھے کہیں نظر نہیں آیا۔ میں اٹھی اور جا کر سامنے درخت کے نیچے بیٹھ گئی، آس پاس نظر دوڑائی کہ شاید ابھی وہ حسین چہرہ مجھے نظر آ جائے۔ کافی دیر تک انتظار کرتی رہی پر وہ لڑکی مجھے کہیں دکھائی نہ دی۔ میں بہت زیادہ پریشان ہو گئی، ایسا لگ رہا تھا جیسے میری سوتیلی ماں کے لگائے سب الزام سچے ہونے جا رہے تھے۔ میں بہت گھبرائی ہوئی تھی۔ میری ماں بولی کہاں ہے تمہاری وہ باجی جو روز تمہیں نوٹوں سے تول کر بھیجتی ہے؟ آج کہیں دکھائی نہیں دے رہی۔ میں کپ کپاتی آواز میں بولی پتہ نہیں ماں، تیرے سر کی قسم میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے روز یہاں ایک حسین لڑکی ملتی ہے جو مجھے اتنے ڈھیر سارے پیسے دیتی ہے جو میں گھر لے کر جاتی تھی۔ نہیں معلوم آج وہ کیوں نہیں آئی، میں نہیں جانتی۔ ماں ہو سکتا ہے کہ وہ کسی مصیبت میں ہو۔ ماں نے میری چٹیاں کھینچتے ہوئے مجھے غصے سے کہا یہ سب تیرے بہانے ہیں، نوٹنکی کہیں کی۔ میں نہ کہتی تھی یہ کوئی اور ہی سلسلہ ہے جہاں سے تو پیسے لا رہی ہے۔ میں نے کہا ماں میں جھوٹ نہیں بول رہی، مجھے میرے ماں باپ کی قسم ہے، یہاں روز وہ باجی آتی ہے جو مجھے پیسے دیتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم کہ آج وہ کہاں ہے، کیوں نہیں آئی۔ ابھی میرے منہ سے یہ بات نکلی ہی تھی کہ ماں نے میرے منہ پر زوردار ایک تماچا دے مارا۔ میں رونے لگی۔ ماں مجھے گھسیٹتی ہوئی گھر واپس لے گئی اور کہا آج سے تیرا گھر سے نکلنا بالکل بند، آج کے بعد میں تجھے گھر سے باہر نہ دیکھوں، اگر تو نے گھر سے ایک قدم بھی باہر نکالا تو میں تیری ٹانگیں توڑ دوں گی، اب تو وہی کرے گی جیسا میں چاہوں گی۔ ماں غصے میں یہ بولتی گئی اور مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں دروازہ پیٹتی رہی، چیخ چیخ کر اپنے بے قصور ہونے کی دہائی دیتی رہی، پر میری کسی نے نہ سنی۔ آج حقیقت میں مجھے اپنی ماں بہت یاد آ رہی تھی۔ آج اگر وہ زندہ ہوتی تو میں اس حالت میں نہ ہوتی۔ میری اس حالت کی ذمہ دار کہیں نہ کہیں میرے ابا بھی تھے، خود تو اس دنیا سے چلے گئے، میرے گلے یہ عذاب ڈال گئے جو نہ مجھے جینے دیتی تھی نہ مرنے دیتی تھی۔ مجھے اس کا بیٹا ایک آنکھ نہیں بھاتا تھا۔ میرا دل پھٹا جا رہا تھا، یہی سوچ سوچ کر کہ اگر اس نے میری شادی حقیقت میں اپنے بیٹے سے کرا دی تو میرا کیا بنے گا، میں کیا کروں گی۔ میں بہت زیادہ پریشان تھی اور دوسری طرف میرے دل کو یہ فکر کھائے جا رہی تھی کہ آج وہ لڑکی کیوں نہیں آئی۔ میں بار بار اس کے بارے میں سوچنے لگی کہ آخر ایسا کیا ہو گیا ہوگا
جو آج وہ نہیں آئی۔ اتنے عرصے تو وہ باقاعدگی سے آ رہی تھی اور مجھے پیسے بھی دے کر جا رہی تھی، پھر ایسا کیا ہوا وہ نہیں آئی؟ میں یہ سوچ رہی تھی اور روئے جا رہی تھی۔ اتنے میں کمرے کا دروازہ کھلا اور میری سوتیلی ماں کا شرابی بیٹا کمرے میں داخل ہوا، جو مجھے گندی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ اس کی نظروں میں عجیب سی ایک وحشت تھی۔ مجھے اس سے بہت زیادہ خوف آنے لگا۔ میں سمٹ کر ایک کونے میں بیٹھ گئی اور اپنا منہ اپنے گھٹنوں میں دبا لیا۔ وہ مجھے ڈری سہمی دیکھ کر اونچی اونچی ہنسنے لگا اور کہنے لگا، ہمیشہ ایسی ہی مجھ سے ڈرتی رہنا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گئی۔ اتنا کہہ کر وہ کمرے سے باہر چلا گیا اور دوبارہ مجھے کمرے میں بند کر دیا۔ میں اونچی اونچی چیخیں مار کر اپنی بے بسی پر رونے لگی۔ میرا کوئی سہارا نہیں تھا، میرا کوئی اپنا نہیں تھا۔ میں رونے لگی، کاش میرا باپ زندہ ہوتا، کاش میری ماں زندہ ہوتی تو آج میری حالت ایسی نہ ہوتی۔ اے خدا میں ایسا کیا کروں کہ میری جان ان لوگوں سے چھوٹ جائے۔ روتے ہوئے میں اللہ سے دعا مانگنے لگی، اے اللہ میرا آخری سہارا تو ہی ہے، اب تو ہی مجھے اس مشکل سے نجات دلوا، میری مشکل آسان کر دے۔ تو سب سچ جانتا ہے کہ میں بے قصور ہوں اور میری ماں مجھ پر جھوٹا الزام لگا رہی ہے۔ اے پروردگار، تو ہر چیز پر قادر ہے، ظاہر باطن دونوں جانتا ہے۔ خدا را مجھے اس مشکل سے نکال، میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی، مجھے بچا لے میرے اللہ، مجھے ان ظالموں سے بچا۔ میں روتے روتے اپنے رب سے فریاد کر رہی تھی۔ مجھے کوئی امید کی یہ نظر نہیں آ رہی تھی۔ روتے روتے میری آنکھ لگ گئی۔ صبح ہوئی تو میری سوتیلی ماں نے میرے کمرے کا دروازہ کھولا اور مجھ سے کہا، مہارانی اٹھ جاؤ اور کام پر جانے کی تیاری کرو کہ سارا دن چارپائی توڑتی رہو گی۔ میں حیران ہو کر اپنی سوتیلی ماں کی طرف دیکھنے لگی کہ اسے کیا ہو گیا۔ اچانک سے اس کا بدلا ہوا رویہ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ میں اٹھی، گھر کا کام کیا اور مانگنے کے لیے گھر سے نکل گئی۔ آج دراصل میں مانگنے کے لیے نہیں، اس خوبصورت لڑکی سے ملنے کے لیے گھر سے نکلی تھی، تاکہ معلوم کر سکوں کہ وہ کل کیوں نہیں آئی۔ میں تیز تیز قدم سے اپنے ٹھکانے کی طرف جانے لگی۔ جیسے ہی میں اپنے ٹھکانے پر پہنچی تو میں سیدھا درخت کے نیچے جا بیٹھی اور اونچی اونچی رونے لگی اور دل ہی دل میں اسے پکارنے لگی۔ میں بھی دل میں سوچ ہی رہی تھی کہ کاش آج وہ لڑکی آ جائے، میں اپنے دل کا تمام حال اس سے بیان کروں، اس کے پاس میرے اس مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل ضرور ہوگا۔ ابھی میں یہ سوچ ہی رہی تھی کہ میری نظر اس خوبصورت نوجوان حسینہ پر پڑی۔ میری خوشی کی کوئی انتہا نہ رہی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ میں نے ایک سانس میں اس سے پوچھا، آپ کل کہاں تھی؟ آپ کی وجہ سے مجھے بہت مار کھانا پڑی، کاش آپ کل مجھے مل جاتی تو میری بے گناہی کا ثبوت مل جاتا۔ میری سوتیلی ماں کو آپ کے نہ آنے کی وجہ سے کل میرے ساتھ بہت برا سلوک کیا گیا۔ وہ حسینہ مسکراتی میرا چہرہ دیکھتی رہی۔ مجھے بہت حیرانی ہو رہی تھی کہ میں اس کو جب بھی جو بھی بات بتاتی ہوں یہ بس مسکراتی رہتی ہے، کبھی میری کسی بھی بات کا جواب نہیں دیتی۔ اس وقت میں دھنک کر رہ گئی جب میرے کانوں میں یہ آواز پڑی، پریشان مت ہو، میں تمہارے ساتھ ہوں، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ میں بہت زیادہ حیران تھی۔ میں سمجھتی تھی کہ یہ بول نہیں سکتی، شاید اس لیے میرے سوالوں کا جواب نہیں دیتی۔ اس کی آواز سن کر تو میں جیسے سکتے میں چلی گئی۔ وہ میرے پاس آ کر بیٹھ گئی اور مجھے بلاتے ہوئے بولی، پریشان مت ہو، تمہارے سب سوالوں کا جواب دوں گی، پر تمہیں مجھ سے ایک وعدہ کرنا ہوگا کہ آج میں تمہیں جو کچھ بتاؤں گی وہ تمہارے میرے درمیان ہمیشہ راز ہی بنا رہے گا۔ وعدہ کرو مجھ سے۔ میں نے فوراً ہاں میں سر ہلایا اور بولا، میرا آپ سے وعدہ ہے، آپ جو کچھ میرے ساتھ بات کریں گی یہ راز ہمیشہ میرے اور آپ کے درمیان ہی رہے گا۔ میری یہ بات سن کر وہ مسکرانے لگی اور ہنستے ہوئے بولی، میں جانتی ہوں، اسی لیے تو تم سے محبت کرتی ہوں، مجھے پتا ہے تم دل کی بہت صاف اور اچھی ہو۔ میں نے پوچھا، آپ کون ہیں اور کہاں رہتی ہیں؟ اس نے مجھے بتایا کہ میں اس درخت پر رہتی ہوں۔ میں بہت حیران ہوئی۔ میں نے بولا، مذاق مت کریں اور سچ بتائیں۔ وہ لڑکی مسکرائی اور بولی، میں مذاق نہیں کر رہی اور سچ ہی بتا رہی ہوں۔ جس درخت کے نیچے تم بیٹھی ہو یہی میرا گھر ہے، میں اسی درخت پر رہتی ہوں۔ میں حیران ہو کر دیکھنے لگی کہ کوئی انسان کس طرح درخت پر رہ سکتا ہے، وہ بھی ایک لڑکی۔ میں حیرانی سے ابھی اس کی طرف دیکھ ہی رہی تھی کہ اس نے مجھے بتایا کہ وہ ایک جن زادی ہے۔ اس کی بات سن کر میرے تو جیسے رونگٹے ہی کھڑے ہو گئے۔ میں بہت زیادہ ڈر گئی۔ میں نے کہا، یہ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ آپ ہوش میں تو ہیں؟ وہ بولی، کیوں؟ تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ جو سچ ہے وہ بتا رہی ہوں۔ تم میں سننے کا حوصلہ نہیں تو تم جا سکتی ہو۔ میں چپ چاپ اس کا منہ تکنے لگی۔ اس نے کہا، ہاں، میں ایک جن زادی ہوں، یہ درخت ہی میرا بسیرا ہے، میں یہاں رہتی ہوں، میں روز تمہیں مانگتے ہوئے دیکھا کرتی تھی، تم نے کبھی کسی سے لالچ نہیں کی،
جس نے تمہیں جتنا دیا تم اس پر راضی ہو گئی. میرا معمول بن گیا روز تمہیں دیکھنا. اس روز جب تم نہیں آئی تو مجھے بے چینی سی ہونے لگی کہ تم کہاں رہ گئی. نہ جانے مجھے کب تم سے محبت ہو گئی. مجھے تم اچھی لگنے لگی ہو. میں بھی یہ سوچ ہی رہی تھی کہ آج تم اتنی دیر ہو گئی ابھی تک آئی نہیں، تو میں نے تمہیں روتے ہوئے فٹ پاتھ پر بیٹھے دیکھا. تمہارے چہرے پر بہت زیادہ پریشانی تھی. مجھے تم پر بہت پیار آیا. تمہاری پریشانی جاننے کے لیے میں تمہارے سامنے آئی. وہ لڑکی یہ سب بولے جا رہی تھی اور میں خوفزدہ ہو کر پھٹی آنکھوں سے اس کی طرف دیکھے جا رہی تھی. مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر میرے ساتھ یہ ہو کیا رہا ہے. اس لڑکی نے مجھ سے کہا، تم ڈرو مت، میں کبھی بھی تمہیں نقصان نہیں پہنچاؤں گی، ہمیشہ تمہارے فائدے ہی کی بات کروں گی. سب جنات ایک جیسے نہیں ہوتے. جیسے تمہاری دنیا کے لوگ کچھ اچھے ہوتے ہیں اور کچھ تمہاری سوتیلی ماں کی طرح برے، اسی طرح ہماری دنیا میں بھی کچھ لوگ برے ہوتے ہیں اور کچھ اچھے بھی. تم یقین رکھو میں تمہارے حق میں بری نہیں ہوں. مجھے تم سے لگاؤ ہے. میں کبھی بھی تمہارا برا نہیں چاہوں گی. میں ڈری سہمی اس کی ساری باتیں سنتی رہی. اس نے مجھ سے پوچھا، تمہارا نام کیا ہے؟ مجھے تو ایسے جیسے خوف سے اپنا نام ہی بھول گیا ہو. میں اس کو حیرانی سے دیکھنے لگی اور مسکرائی اور کہتی کہ آج سے میں تمہارا نام لالی رکھتی ہوں اور میں تمہیں لالی ہی کہہ کر بلاؤں گی. تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ اس نے محبت سے میرا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا. مجھے اس کا یہ انداز بہت اچھا لگا. آج سے پہلے کبھی کسی نے اتنی اپنائیت سے مجھ سے بات نہیں کی تھی. میں نے اس سے کہا، مجھے آپ سے بہت ڈر لگ رہا ہے، نہ جانے آپ میرا کیا حشر کریں. وہ مسکراتے ہوئے بولی، تمہاری سوتیلی ماں جیسا سلوک نہیں کروں گی. میں بھی مسکرا دی. اس نے مجھ سے کہا، لالی تمہاری ساری پریشانیاں میری. تمہیں جب بھی میری ضرورت پڑے، جب بھی تمہیں تنہائی محسوس ہو تو مجھے بلا سکتی ہو. میں فوراً تمہارے پاس حاضر ہو جاؤں گی. میں نے اس سے کہا، آپ ایک جن زادی ہیں، آپ کو ہم انسانوں سے کیوں کر محبت ہوگی؟ اس نے مجھے بتایا کہ میری ایک بہن تھی جو تمہاری ہم عمر تھی. اسی فٹ پاتھ کے سامنے جہاں تم بیٹھی ہو ایک ظالم گاڑی والے نے اس کو کچل ڈالا. میری بہن مر گئی اور اس دن اسی جگہ پر جب میں نے تمہیں روتے ہوئے دیکھا تو مجھے ایسے لگا جیسے میری بہن مجھے واپس مل گئی ہو، اور بس میرے دل میں تمہارے لیے محبت پیدا ہو گئی اور تمہاری مدد کرنے کا جذبہ بھی. میں نے کہا، اچھا مجھے یہ بتائیں آپ اس دن کیوں نہیں آئیں جبکہ میرے ساتھ میری سوتیلی ماں تھی؟ تو وہ بولی، میں اسی درخت پر بیٹھی تم لوگوں کی باتیں سن رہی تھی، لیکن میں نہیں چاہتی کہ میرے وجود کا کسی کو علم ہو، اسی لیے میں سامنے نہیں آئی. میں حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن ہے. خیر، اس کی اتنی محبت نے مجھے یہ احساس ہی نہیں ہونے دیا کہ میں ایک انسان اور وہ ایک جنزادی ہے. جنزادی نے مجھے آج بھی ڈھیر سارے پیسے دیے اور کہا، خوشی خوشی گھر جاؤ، تمہاری ماں اس کا بیٹا تمہارا کچھ بھی نہیں بگاڑ سکتے. پریشان مت ہونا، میں ہر قدم پر تمہارے ساتھ ہوں. جب بھی مجھے دل سے پکارو گی میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی. میں نے اس کا شکریہ ادا کیا، پیسے پکڑے اور گھر کی طرف چل دی. میں اپنے گھر پہنچی تو سوتیلی ماں دروازے پر میری راہ تک رہی تھی. مجھے اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہیں ہوا کہ ہر وقت غصے میں رہنے والی لالچی قسم کی عورت آج بے صبری سے میرا انتظار کر رہی ہے. جیسے ہی میں نے گھر میں قدم رکھا تو میری سوتیلی ماں رونے لگی. گھر میں 1 روپیہ نہیں ہے، تم بھی صبح کی ایسے غائب ہوئی ہو کہ اب جا کے آئی ہو. کہاں تھی تم؟ میں نے کہا، اپنے ٹھکانے پہ گئی تھی. اور کہاں جا سکتی ہوں میں؟ یہ لو پیسے. ماں نے میرے ہاتھ سے پیسے پکڑے اور بولی، میں کچھ سامان لا کے دیتی ہوں، کھانا بنا لو. میں نے ہاں میں سر ہلایا اور اندر چلی گئی. میں اپنے کمرے میں جا کر سوچنے لگی کہ یہ کیسا مسیحا اللہ تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے. میں جنزادی کے بارے میں سوچنے لگی. مجھے لگا کہ میرے دل سے نکلی ہوئی دعا اللہ نے قبول کر لی ہے. اب مجھے جنزادی سے خوف بھی محسوس نہیں ہو رہا تھا. مجھے ایسا لگ رہا تھا جیسے مجھے کوئی بہت اچھا ساتھی مل گیا ہو. اب مجھے کسی قسم کا کوئی خوف نہیں تھا. میں اس قدر غریب تھی، نہ کوئی ٹھکانہ تھا. اس کے باوجود مجھے اب کوئی ڈر خوف نہیں رہا، نہ کمانے کا نہ کھانے کا. میں یہی سوچ کر خوش تھی کہ میرے ساتھ میرے اللہ کے بعد جنزادی ہے، میرا خیال رکھنے والی، مجھ سے محبت کرنے والی. اسی احساس میں کیسے رات گزر گئی پتہ ہی نہیں چلا. اگلے دن معمول کے مطابق مجھے پھر مانگنے کے لیے جانا تھا. میرا دل بالکل بھی نہیں کر رہا تھا کہ اب میں یہ کام کروں. مانگنا تو ایک بہانہ تھا، جانا تو مجھے جنزادی سے ملنے کے لیے تھا. اس لیے میں اٹھی، گھر کا کام کاج نپٹایا اور اپنے ٹھکانے کی طرف چل دی. جب میں اس درخت کے پاس پہنچی اور دل میں جنزادی کو آواز دی تو وہ فوراً سامنے ظاہر ہو گئی. میری خوشی کی کوئی انتہا نہ تھی. اب مجھے یقین آنے لگا کہ جو کچھ ہے یہ کوئی خواب نہیں، حقیقت ہے. میں نے ڈھیر ساری جنزادی کے ساتھ باتیں کی اور مسکراتی میری باتیں سنتی رہی. پھر میرا ہاتھ پکڑ کر بولی،
لالی کل سے تم مانگنے نہیں آؤ گی۔ میری تو ایسے جیسے روح کسی نے کھینچ لی ہو۔ میں حیرانی سے دیکھنے لگی اور بولی یہ کیسے ممکن ہے؟ جن زادی مانگنا تو ایک بہانہ ہے، اب تو میں آپ سے ملے بغیر ایک دن بھی نہیں رہ سکتی، میرا گزارا نہیں ہے آپ سے ملے بغیر۔ جن زادی مسکرائی اور بولی گزارا تو میرا بھی نہیں ہے تمہیں دیکھے بغیر، لیکن میں نہیں چاہتی کہ تم اتنی کڑک دھوپ میں روز روز گھر سے نکلو۔ میں نے کہا اگر میں گھر سے نہیں نکلوں گی تو میری سوتیلی ماں مجھے مارے گی، مجھے تانے دے گی، ماں باپ کی گالیاں دے گی۔ جن زادی نے کہا ایسا کچھ نہیں ہوگا، وہ لالچی عورت ہے، اس کو صرف پیسوں سے غرض ہے، جو پیسے تمہیں یہاں سے ملتے ہیں وہ پیسے تمہیں گھر ہی میں مل جایا کریں گے۔ میں نے کہا ایسے تو میری ماں کو شک ہو جائے گا کہ میں گھر بیٹھی کہاں سے پیسہ دے رہی ہوں۔ جن زادی نے کہا تم پریشان مت ہو، ابھی وقت نہیں ہے، جب وقت ہوگا تو میں ان پر ظاہر ہو جاؤں گی، یہ راز بھی کھل جائے گا، بہرحال کل سے تم یہاں نہیں آؤ گی۔ میں رونے لگی، میں نے کہا میرا گزارا نہیں ہے آپ کے بغیر، میں آپ سے کیسے ملوں گی؟ جن زادی بولی لالی میں تمہیں گھر میں ملوں گی، میں ہر وقت تمہارے ساتھ تمہارے سائے کی طرح ہوں، تم مجھے پکار کر تو دیکھو، جہاں پکارو گی وہاں اپنے ساتھ پاؤ گی۔ میں نے کہا جن زادی وہ بات تو ٹھیک ہے، لیکن پھر بھی میں آپ کو یہیں آ کر ملا کروں گی، جب تک یہ راز راز ہے میں آپ کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کر سکتی۔ میرے بہت اصرار پر جن زادی مان گئی اور ہم روز ایسے ہی ملتے رہے اور ایسے ہی وہ مجھے پیسے دیتی رہی۔ میری سوتیلی ماں ہر روز کی طرح پیسے دیکھ کر خوش ہوتی رہی۔ کافی عرصہ ایسے ہی گزر گیا۔ ایک دن میں نے جن زادی سے کہا میں اب تھک گئی ہوں، میں کچھ کرنا چاہتی ہوں، کوئی اپنا کام کرنا چاہتی ہوں، لیکن میرے پاس اتنا پیسہ نہیں ہے کہ میں کوئی اپنا کام کر سکوں۔ جن زادی نے کہا تمہیں روپے پیسے کی کیا فکر، جب تک میں تمہارے ساتھ ہوں۔ جن زادی اب سائے کی طرح میرے ساتھ رہتی، میری ہر پریشانی کو چٹکیوں میں دور کر دیتی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، کبھی کبھی مجھے اپنی قسمت پر بہت ناز ہوتا۔ میں اکثر جن زادی سے بولتی کہ میں بہت خوش قسمت ہوں کہ مجھے آپ جیسی دوست ملی۔ قصے کہانیوں میں تو ہمیشہ یہی سنا تھا، انسانوں اور جنوں کی کوئی دوستی نہیں ہوتی، مگر حقیقت تو کچھ اور ہی ہے۔ وقت گزرتا گیا، جن زادی کے دیے گئے پیسوں سے میں نے اپنا کام شروع کیا۔ میں نے اور جن زادی نے مل کر لیڈیز کپڑوں کی سلائی کی ایک فیکٹری لگائی، جہاں مجھ جیسی بہت سی مظلوم لڑکیاں جو گھر کی ستائی ہوئی ہوتی تھی کام کرتی تھیں۔ دن بدن میں اپنے کام میں ترقی کرتی گئی۔ میری سوتیلی ماں یہ سب دیکھ کر برداشت نہیں کر پا رہی تھی۔ وہ سوچتی کہ میں نے تو اس کے مقدر میں مانگنا لکھا تھا اور یہ ہے کہ فیکٹری کی مالکن بن بیٹھی ہے۔ ایک رات میری سوتیلی ماں اور اس کے بیٹے نے مجھے بہت پیٹا، مجھے اتنا مارا کہ میں بے ہوش ہو گئی، مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب میں ہوش میں آئی تو میں ایک کمرے میں قید تھی۔ میں نے اپنی سوتیلی ماں کو بہت پکارا کہ دروازہ کھولو، کوئی تو دروازہ کھولو، پر میری کسی نے نہ سنی۔ میں رونے لگی، میری خوشیوں کو جیسے نظر ہی لگ گئی۔ میں نے روتے ہوئے جن زادی کو پکارا، وہ فوراً ظاہر ہو گئی۔ میں نے اس کو تمام معاملہ بتایا کہ میری سوتیلی ماں اور اس کا بیٹا مجھ پر گھٹیا الزام لگا رہے ہیں اور مجھے اس کمرے میں قید کر دیا ہے۔ جن زادی اب بہتری اسی میں ہے کہ تم اس راز سے پردہ ہٹا دو۔ جن زادی نے ہاں میں سر ہلایا اور بولی بلاؤ اپنی سوتیلی ماں کو اور اس کے بیٹے کو، میں سب سچ بتاتی ہوں۔ آج اس راز سے پردہ اٹھ جانا بہتر ہے۔ وہ بہت غصے میں تھی، مجھ سے کہنے لگی لالی میں منہ توڑ دوں گی جو تمہاری طرف کوئی آیا، یہ بھی مجھے جانتے نہیں ہے، اگر میں محبت کرنا جانتی ہوں تو میں نفرت بھی بخوبی نبھاتی ہوں۔ تم رو مت، بلاؤ ان کم ظرف لوگوں کو۔ میں دوڑ کر دروازے کی طرف گئی اور کہا دروازہ کھولو، تم لوگوں کو سچ جاننا ہے نا، تو آؤ میں تم لوگوں کو سچ بتاتی ہوں کہ میرے پاس اتنا پیسہ کہاں سے آیا، میں ایک فیکٹری کی مالکن کیسے بنی۔ دروازہ کھولو۔ میری چیخو پکار سن کر میری سوتیلی ماں اور اس کا بیٹا کمرے کی طرف آئے۔ جیسے ہی انہوں نے دروازہ کھولا تو میرے ساتھ جن زادی کو دیکھا۔ میری ماں نے غصے سے پوچھا یہ کون ہے اور بند کمرے میں کیسے آ گئی؟ مسکرانے لگی۔ میری سوتیلی ماں مجھے مارنے کے لیے آگے بڑھی، کچھ پوچھ رہی ہوں، کون ہے یہ اور کیسے آئی ہے اندر؟ میں نے کہا یہ وہ سہارا ہے جس کی وجہ سے آج میں اس مقام پر ہوں۔ میری سوتیلی ماں کا بیٹا فوراً سے بولا پہیلیاں مت بجھاؤ اور سچ سچ بتاؤ کون ہے یہ اور اندر کیسے آئی؟ میں نے بولا سچ سننے کا حوصلہ اور ہمت ہے آپ لوگوں میں، سچ برداشت ہوگا آپ لوگوں سے، تو سنو یہ ایک جن زادی ہے۔ میری ماں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ کیا بکواس کر رہی ہو تم، پاگل تو نہیں ہو گئی؟ میں نے کہا یہ کوئی بکواس نہیں ہے، سچ ہے، وہی بتا رہی ہوں، آپ کو ہی بڑا شوق تھا نا سچ جاننے کا۔ میری سوتیلی ماں غصے سے بولی ہم کیسے یقین کر لیں کہ یہ ایک جن زادی ہے؟ اتنے میں جن زادی بولی لالی سچ کہہ رہی ہے۔ میری سوتیلی ماں بولی لالی کون؟ لالی ہاں 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 ہاں،
یہ کیا تمہارے سامنے کھڑی ہے؟ یہ میری لالی ہے۔ جنزادی بات کرتے کرتے اچانک غائب ہو گئی اور جیسے ہی میں نے پکارا واپس آ گئی۔ یہ ماجرا دیکھ کر میری سوتیلی ماں تو غش کھا کر گر گئی اور اس کا بیٹا خوف کے مارے کپ کپانے لگا۔ مجھے معاف کر دو، مجھے معاف کر دو، میں دوبارہ تمہاری لالی کو کبھی تنگ نہیں کروں گا، مجھے معاف کر دو، مجھے جانے دو۔ جنزادی نے کہا یہاں سے بہت دور چلے جاؤ، آج کے بعد مجھے تم لالی کے ارد گرد بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا، جاؤ یہاں سے۔ اور ہاں، جاتے ہوئے اپنی اس لالچی ماں کو بھی لیتے جانا، لالی کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ وہ اپنی ماں کو لے کر وہاں سے رفو چکر ہو گیا۔ اب میری زندگی میں کوئی بھی پریشانی نہ تھی، جنزادی ہر وقت میرے ساتھ ہوتی، ہم دونوں نے مل کر ہر اس غریب کی مدد کی جو میری طرح بے بس اور لاچار تھی۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، مجھے ایسے لگتا تھا اللہ نے میرے صبر کا پھل جنزادی کی شکل میں مجھے عطا کیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، میری خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اللہ تعالیٰ مجھے ایسے نوازے گا۔ وہ لوگ جو کبھی مجھے حقارت کی نظر سے دیکھتے تھے، اب ان کا منہ میڈم جی کرتے نہیں تھکتا تھا۔ اب مجھے معلوم ہوا کہ پیسے کے بغیر کسی غریب کی کوئی عزت نہیں ہوتی، سب اس کو حقارت کی نظر سے دیکھتے ہیں۔ میری فیکٹری کا نام شہر شہر گاؤں گاؤں ہر جگہ مشہور ہو چکا تھا۔ ایک دن میرے آفس کے باہر ایک لمبی سفید رنگ کی کار آ کے رکی اور اس کار میں سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان نکلا جو سیدھا میرے آفس کی طرف آ رہا تھا۔ میں نے اس کو پہلی نظر میں دیکھا تو اس پر فدا ہو گئی۔ وہ اتنا خوبصورت تھا کہ میری نظریں اس کے چہرے سے ہٹ نہیں رہی تھیں۔ اس نے مجھ سے اندر آنے کی اجازت مانگی اور آفس میں آ گیا۔ اپنا تعارف کرواتے ہوئے اس نے بتایا کہ میں ایک بہت بڑی کمپنی کا مالک ہوں، مجھے اپنی کمپنی کے مال کی سلائی کے لیے آپ کی مدد کی ضرورت ہے۔ کیا آپ ہمارا آرڈر لیں گی؟ کیا آپ ہمارے ساتھ کام کرنا پسند کریں گی؟ میں تو بس اس کا حسین چہرہ ہی دیکھتی رہ گئی اور ہاں میں سر ہلا دیا۔ وہ مسکرایا اور شکریہ بول کر چلا گیا۔ میں بہت زیادہ خوش تھی، میرے تو دن رات اسی کی یاد میں گزرنے لگے۔ ایک دن جنزادی نے پوچھا خیر تو ہے؟ ایسی کون سی بات ہے جو تم مجھ سے چھپا رہی ہو؟ میں نے شرماتے ہوئے بولا نہیں ایسی کوئی بات نہیں، میں کیوں آپ سے کوئی بات چھپاؤں گی؟ جنزادی مسکرائی اور بولی کوئی بات تو ہے، مجھے صاف صاف تمہاری آنکھوں میں دکھائی دے رہی ہے، بتاؤ کون ہے وہ؟ میں گھبرائی اور پوچھا کون؟ جنزادی مسکرا کر بولی لالی وہ کون ہے جس نے تمہاری راتوں کی نیند اڑا لی ہے؟ کون ہے جس کے انتظار میں تم دن رات کھوئی رہتی ہو؟ میں نے ہنس دیا اور کہا کہ جنزادی وہ بہت خوبصورت ہے، اس کی خوبصورتی کی کوئی انتہا نہیں۔ میں نے اس کو پہلی دفعہ دیکھا تو دیکھتی رہ گئی، مجھے اس سے پہلی ہی نظر میں محبت ہو گئی۔ اگر وہ مجھے نہیں ملا تو شاید میں زندہ نہیں رہ پاؤں گی۔ جنزادی نے کہا مرے تمہارے دشمن؟ ایسا ہو سکتا ہے کہ جسے میری دوست پسند کرے وہ اسے نہ ملے؟ اللہ کے حکم سے تمہاری محبت تمہیں ضرور ملے گی، لیکن سوچو اگر وہ بھی میری طرح ایک جنزادہ ہی نکلا تو؟ جنزادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ میں نے تو پہلے حیرانی سے اس کی طرف دیکھا، پھر کہا اگر اتنا خوبصورت جنزادہ بھی ہو تو میں تب بھی اسے اپنا لوں گی، میں تب بھی اس سے شادی کر لوں گی۔ جنزادی ہنسنے لگی اور مجھ سے کہا شادی کی تیاریاں کرو۔ میں حیران رہ گئی۔ کچھ دن بعد وہ لڑکا میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ میں بہت حیران تھی کہ ابھی تو وہ مجھے ٹھیک طرح سے جانتا بھی نہیں تھا اور میرے گھر رشتہ لے کر آ گیا۔ آخر اس کو میرے دل کی خبر کس نے دی؟ میں اسی کشمکش میں تھی۔ جنزادی نے میرے رشتے کے لیے حامی بھر لی اور میری شادی وسیم سے طے پا گئی۔ میں بہت خوش تھی، مجھے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ میں نے جو چاہا وہ پا لیا۔ یہ سب میرے رب کی عنایت تھی اور جنزادی کا ساتھ۔ جیسے تیسے کرتے یہ دن بھی گزر گئے اور میری شادی کا دن آ گیا۔ میں بہت خوش تھی اور گھبرائی ہوئی تھی۔ وسیم دولہا بنے میرے سامنے بیٹھے تھے، مجھے یقین نہیں آ رہا تھا میرا نکاح وسیم سے ہو چکا ہے۔ جب وسیم نے جنزادی کو کہا آپی اب تو آپ خوش ہیں نا، میں حیران ہو کر جنزادی اور وسیم کی طرف دیکھنے لگی۔ جنزادی نے مجھ سے کہا پریشان مت ہو، میں نے یہ کہا تھا نا کہ اگر وہ لڑکا کوئی جن زیادہ بھی ہوا تو وہ مسکرا دی۔ میں حیران دونوں کا چہرہ دیکھنے لگی۔ جنزادی نے کہا اگر میں چاہتی تو تمہیں بتا کر بھی تمہاری شادی اس سے کروا سکتی تھی، وسیم میرا چھوٹا بھائی ہے، لیکن تب شاید تم انکار کر دیتی، اس لیے میں نے وسیم کو تم سے ملوایا اور سوچا اگر تم اسے پسند کر لو تو میں تمہاری شادی اس سے کروں گی۔ میں تو حیران ہونے کے ساتھ ساتھ بہت خوش تھی۔ وسیم سے شادی کے بعد اب میں بے فکر ہو گئی، میرے مرنے کے بعد کوئی تو ہوگا جو تمہارا خیال رکھے گا۔ جنزادی نے کہا۔ میں نے فوراً سے جنزادی کو اپنے گلے لگا لیا اور کہا مرے آپ کے دشمن، میں آپ کے فیصلے سے بہت خوش ہوں۔ میں نہیں جانتی تھی کہ وسیم ایک جنزادہ ہے، لیکن اگر آپ مجھے پہلے بھی بتا دیتی تب بھی شادی تو میں وسیم سے ہی کرتی۔ سب مسکرانے لگے، خوشی کا ایک سما سا تھا۔
ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ ایسے میں اپنے خوابوں کے شہزادے کی دلہن بن گئی۔ وسیم بھی اپنی بہن کی طرح بہت اچھے تھے۔ وسیم نے مجھے بہت محبت دی، اپنی بہن کی طرح بہت اپنائیت دی۔ میرے دل میں جنزادی اور وسیم کی عزت اور زیادہ بڑھ گئی۔ میں تصور بھی نہیں کر سکتی تھی ان دونوں کے بغیر جینے کا۔ ایسے ہی ہمارا پیار پروان چڑھتا رہا اور اللہ نے مجھے خوبصورت بیٹی سے نوازا۔ ہم لوگ بہت خوش تھے۔ میری بیٹی بہت پیاری تھی، ننھی سی گڑیا میری گود میں آئی، مجھے ماں ہونے کا احساس دلایا۔ ہم سب بہت خوش تھے۔ وسیم نے اس کا نام زہرا رکھا۔ زہرا اپنے نام کی طرح بہت خوبصورت تھی۔ زہرا ہمارے گھر کی رونق بن گئی۔ ایسے ہی وقت گزرتا گیا اور دیکھتے ہی دیکھتے میں 3 بچوں کی اماں بن گئی، جن میں سے ایک بیٹی اور 2 بیٹے تھے۔ میرے تینوں بچے بہت خوبصورت تھے اور بالکل اپنی پھپھو اور اپنے ابا کی طرح نیک دل تھے۔ یہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ زندگی میں کوئی ایسا موڑ بھی آئے گا جہاں چاروں طرف خوشیاں ہی خوشیاں ہوں گی۔ میں تو جینے کی امید ہی چھوڑ چکی تھی، مانگنے کو اپنا مقدر سمجھ چکی تھی، ہمت ہار چکی تھی۔ لیکن میں نے جانا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے میں بہتری ہوتی ہے۔ ہمارا مقدر اللہ لکھتا ہے، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، کوئی بدل نہیں سکتا۔ میرا اس بات پر مکمل یقین ہے کہ اللہ جو کرتا ہے ہمارے اچھے کے لیے ہی کرتا ہے۔ ہم انسان ہی نہیں سمجھ پاتے اور مایوس ہو جاتے ہیں۔ مایوسی حرام ہے، اللہ کو مایوسی بالکل پسند نہیں۔ میں نے اپنی زندگی سے یہی سیکھا کہ مشکل کے بعد آسانی ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، اور حقیقت میں مشکل کے بعد آسانی ہوتی ہے۔ آج میں اپنے بچوں اور وسیم کے ساتھ بہت خوش ہوں۔ ہمارا بہت وسیع کاروبار ہے، دنیا کی ہر چیز ہمارے گھر میں موجود ہے۔ ہماری فیکٹری میں ہر وہ مجبور عورت کام کرتی ہے جو زندگی سے ہار چکی ہے۔ ہماری فیکٹری کام کے ساتھ ساتھ جینے کی آس بھی دلاتی ہے۔ میں اس دور سے گزر چکی ہوں اور بخوبی جانتی ہوں کہ بے بسی کیا ہوتی ہے۔ آج بھی میں سوچتی ہوں اگر میری زندگی میں جنزادی نہ ہوتی، وہ اگر ایک مسیحا بن کر نہ آتی تو میرا کیا ہوتا؟ میری سوتیلی ماں تو مجھے کب کی مار چکی ہوتی، یا اس کا نکما بیٹا مجھے کسی کے ہاتھوں بیچ چکا ہوتا۔ آج بھی جب میں اپنے ماضی کے بارے میں سوچتی ہوں تو میری روح کانپ جاتی ہے، اور میں اللہ کا بے حد شکر ادا کرتی ہوں کہ اللہ نے میرے نصیبوں میں جنزادی جیسی دوست کا ساتھ لکھا۔ جنزادی اب بوڑھی ہو چکی تھی، لیکن آج بھی اس میں میری جان بستی ہے۔ آج بھی وہ مجھے ایک نظر نہ دیکھے تو پریشان ہو جاتی ہے۔ کبھی کبھی میں سوچتی ہوں کہ اس مخلوق کے بارے میں سوچتے ہی روح کانپ جاتی ہے، لیکن میں یہ کہوں گی کہ اس مخلوق جیسی مخلص کوئی مخلوق نہیں۔ مجھے جنزادی سے بہت پیار ملا، وہ سب ملا جس کا میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی۔ آج میں ایک مکمل عورت بن چکی ہوں۔ ہماری زندگی بہت خوشگوار گزر رہی ہے، پر شاید ایک دکھ دینا باقی تھا۔ ایک صبح وسیم بھاگے بھاگے کمرے میں آئے اور مجھے آتے ہی کہا، آپ ہی کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، ابھی تمہیں یاد کر رہی ہیں۔ میرے تو پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ میں بھاگ کر جنزادی کے کمرے میں گئی۔ جنزادی نے مجھے محبت سے اپنے ساتھ لگایا۔ میں نے کہا، کیا بات ہے، آپ پریشان ہیں؟ کہتی، نہیں۔ جنزادی بولی، تمہارے ہوتے ہوئے مجھے کیا پریشانی؟ میں نے وسیم کی طرف دیکھا۔ وسیم نظریں جھکائے ایک سائڈ پر کھڑے تھے۔ میں نے پھر سے جنزادی سے یہی سوال کیا، کیا بات ہے، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ جنزادی نے جواب دیا، میں بالکل ٹھیک ہوں، بس تمہیں دیکھنے کو دل کر رہا تھا اس لیے بلا لیا۔ کافی دیر ہم باتیں کرتے رہے، پھر میں اپنے کمرے میں آ گئی۔ یہ میری جنزادی سے آخری ملاقات تھی۔ جنزادی مجھے بتائے بغیر غائب ہو گئی۔ اگلی صبح جب میں جنزادی کے کمرے میں گئی تو اسے وہاں نہ پا کر میں بہت پریشان ہوئی۔ میں دوڑی اپنے کمرے میں آئی اور وسیم سے کہا، جنزادی اپنے کمرے میں نہیں ہے۔ وسیم نظریں جھکائے میرے سامنے کھڑے رہے۔ میں نے پوچھا، کیا ماجرا ہے؟ آخر جنزادی کہاں گئی ہے؟ وسیم نے کہا، وہ واپس اپنی دنیا میں چلی گئی ہیں۔ میں رونے لگی۔ وہ ایسا کیسے کر سکتی ہیں؟ وہ مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی ہیں؟ میری ساری خوشیاں تو انہی سے جڑی ہیں۔ وسیم نے کہا، ان کو جانا تھا سو وہ چلی گئی، تم پریشان مت ہو، میں ہمیشہ تمہارے ساتھ رہوں گا۔ ہم دونوں میں سے کسی ایک کو قربانی دینی تھی، کسی ایک کو واپس جانا تھا، سو یہ قربانی جنزادی نے دی تاکہ ہم دونوں اپنے بچوں کے ساتھ ہمیشہ خوش رہ سکیں، ہمیشہ ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکیں۔ میں وسیم کے سینے سے لگ کر رونے لگی، زاروں قطار، اور ایک ہی بات بولتی رہی، آپ نے مجھے پہلے کیوں نہیں بتایا؟ مجھے جنزادی نے کیوں نہیں بتایا؟ میں اسے دیکھے بغیر نہیں رہ سکتی، میں کیسے جیوں گی؟ یہ میری زندگی کی ایک وہ تلخ حقیقت تھی جسے میں جانتے ہوئے بھی آج تک نہیں مانی۔ کئی سال گزر گئے، میں آج بھی جنزادی کے انتظار میں ہوں۔ میری آنکھیں آج بھی جنزادی کی راہ تکتی ہیں۔ میں اس کی نیکیاں کبھی نہیں بھلا سکتی۔ مجھے آج بھی اس خوبصورت اور حسین چہرے کے دیدار کی تلاش ہے۔ دوستو، اگر آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اسے لائک کیجئے اور اسے اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا، اور ہاں،
اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارا چینل سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیجئے تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بر وقت مل سکے۔ اللہ حافظ۔